آدمی یار یہ آدمی اتنا کام کر رہا ہے یار اس کو اور تم تنگ کر رہے ہو یار. دیکھو لوگوں کا ریئیکشن یہ ہے میں آپ کے بارے میں. تو مصطفیٰ کمال کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف الطاف بھائی کی قیادت ان کے پاس نہیں ہے, میرے پاس الطاف بھائی کی قیادت ہے. کہ نہ میں جاگیردار کا بیٹا ہوں, نہ میں سرمایہ دار کا بیٹا ہوں, نہ میرا باپ وزیر اعظم ایم پی ایم این اے پولیٹیشین رہا. یہ کہ ایک سیلف سینسر انر سیٹسفیکشن تو آپ کو ہے نا. ہر آدمی جو ہے وہ ہر دن ہر گھنٹے کے ساتھ سیکھتا ہے. میں جو 4 سال پہلے تھا جتنا مجھے جو ہے وہ میں فرسٹریٹ ہوتا تھا وہ آج میں نہیں ہوتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں یار یہ تو جو ہے وہ بس جس وہ دیکھیں جو پازیٹیو ہے, اور لوگوں کو میں سیٹسفائیڈ لوگ ہو رہے ہیں, میری پارٹی سیٹسفائیڈ ہو رہی ہے, جو ہے وہ الطاف بھائی جو ہے وہ خوش ہیں, اور سلسلہ جس نے سلیکٹ کیا, جس نے جو ہے اون کیا, وہ اگر سیٹسفائیڈ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہاں کہیں پہ کھڑے ہو کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, تو میرے لیے سمجھے کہ وہ سب سے بڑا ریوارڈ ہے. سب سے بڑا ہے. لیکن پتہ کیا میں نے دیکھا لوگوں کو, دیکھیے آپ کبھی کبھی میڈیا پہ بلاسٹ بھی ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, کئی دفعہ ہوئے ہیں آپ بلاسٹ ہوئے. آدمی ہے نا آپ, کیونکہ آپ انسان ہیں. اب کیا ہوا, لوگ اس کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں تو لوگوں میں بیٹھتا ہوں نا, اٹھتا ہوں, لوگ کہہ رہے ہیں ابے یار صحیح تو بول رہا ہے یار یہ آدمی اتنا کام کر رہا ہے یار اس کو اور تم تنگ کر رہے ہو یار. دیکھو لوگوں کا ریئیکشن یہ ہے میں آپ کے بارے میں کہ یار وہ آدمی ایک کام کر رہا ہے, کیونکہ ایک آدمی جو گھر کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے, سپوز ایک گھر کا سپورٹر ہوتا ہے, وہ گھر میں کام کر رہا ہے, پورا گھر وہ چلا رہا ہے. اب اگر اس کو کوئی چیز غلط ملے تو وہ گھر میں ہمیشہ اس کا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یار میں پورا لوڈ لے کے چل رہا ہوں, آپ کم از کم یہ تو صحیح کرو. تو آپ ایسی سچویشن کا اس وقت شکار ہیں. لیکن آپ کو 4 سال گزار کے اس وقت اگر میں کہتا ہوں, میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, اگر پاکستان کی عوام سے پوچھا جائے نا, یعنی کہ یہ میں پنجاب کی بھی بات کر رہا ہوں, میں آپ سے بلوچستان کی بھی بات کروں گا, سرحد کی بھی بات کروں گا, کہ ہر ایک شہر کی صوبے کی خواہش ہے کہ ہمارے صوبے میں ایک مصطفیٰ کمال ہونا چاہیے. آپ ایسے ہو, یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پورے پاکستان میں مجھ سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں, مجھ سے بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ ہیں, مجھ سے بہت زیادہ کام کرنے والے, محنت کرنے والے نوجوان موجود ہیں. اگر ان نوجوانوں کے پاس, ان تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس, ان بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگوں کے پاس اگر کچھ نہیں ہے جو مصطفیٰ کمال کے پاس ہے, تو وہ صرف اور صرف الطاف بھائی کی قیادت ان کے پاس نہیں ہے, میرے پاس الطاف بھائی کی قیادت ہے. میرے بات ورنہ اس 17 کروڑ میں آپ کو, اور یہ میں آپ کے پروگرام میں کوئی میں ڈائلوگ نہیں مار رہا, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں آپ کو بالکل اپنی دل کی گہرائیوں سے بولتا ہوں. اور صرف ایم کیو ایم کے مصطفیٰ دیکھیں, آج حیدرآباد میں جو کام ہوا ہے 4 سالوں میں عمر بھائی, وہ پچھلے 62 سالوں میں نہیں ہوا. آج جو نواب شاہ کے ایک تعلق میں جہاں پہ ہمارا ناظم ہے, جو تعلق میں کام ہوا ہے وہ پچھلے 58 سالوں میں نہیں ہوا. جہاں آج گورنر سندھ نے جو 8 سالوں سے جو ہے گورنرشپ چلائی ہے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. تو ایم کیو ایم کی ہر جو ذمہ دار کی ذمہ داری ایک نمونہ ہے. تو یہاں پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اچھائی یا کریڈٹ یہ ہمیں نہیں, ہمارے اندر نہیں ہے, ہم سے بہت اچھے کوالیفائڈ لوگ پورے پاکستان میں موجود ہیں. مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس میں لوگ موجود ہیں, لیڈرشپ نہیں ہے ان کو, ان لوگوں کو آگے لانے والا, ان کو اعتماد دینے والا, ان کو زبان دینے والا, اور ان کو یہ کہنے والا. کون جانتا تھا مصطفیٰ کمال کو 4 سال پہلے کہ نہ میں جاگیردار کا بیٹا ہوں, نہ میں سرمایہ دار کا بیٹا ہوں, نہ میرا باپ وزیر اعظم ایم پی ایم این اے پولیٹیشین رہا, میں تو عام مڈل کلاس گھر سے تعلق رکھنے والا ایک عام آدمی. پورا کراچی والوں نے مصطفیٰ کمال کو 4 سال پہلے ووٹ نہیں دیا ہے. مصطفیٰ کمال تو ایک نان اینٹی تھا, اس کو ایک لیڈر نے, میرے لیڈر نے, الطاف بھائی نے اٹھا کر 2 کروڑ عوام کے سامنے اٹھا کر پھینک دیا اور کہا کہ بھائی اس کو ووٹ دے دو. لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیا, لوگوں نے 4 سال پہلے الطاف بھائی کو ووٹ دیا, ایم کیو ایم کو ووٹ دیا ہے. میرا نہ تجربہ تھا, جب مجھے اچھی طرح یاد ہے 3 مہینے تک میرے آنے کے بعد جو ہے وہ جب نعمت اللہ صاحب گئے تھے, نعمت اللہ صاحب تجربہ کار آدمی تھے, لگتے تھے ہاں ناظم ٹائپ لگتے تھے وہ نا, ایک ایج ان کی, ساری چیزیں لوگ جانتے تھے اس کو. ان کے جانے کے بعد وہ میری دادا کی عمر کے برابر, ان کے جانے کے بعد میں ایک بچہ سا آ گیا, ایک جو ہے وہ بچہ, اور لوگ کہتے تھے اتنا بڑا شہر, اتنے مسائل, جس کا جو ہے وہ ماسٹر پلان نہیں بنا ہوا ابھی تک 62 سالوں میں, وہ الطاف بھائی نے ایک بچے کے ہاتھ میں اٹھا کر دے دیا. 3 مہینے تک تو مجھے جو ہے وہ لوگوں کے پرسیپشن کو چینج کرنے میں لگا. پھر دیکھیں میں نے ادھر ادھر نہیں دیکھا, اور ڈیفینیٹلی گائیڈنس کے ساتھ بالکل کلیئر ہیڈڈلی جو ہے وہ ٹف ڈیسیجن لیے. لوگوں کی پہلے سال کرٹیسزم
یا آپ کو اگر یاد ہو عمر بھائی کہ لوگوں نے کہہ دیا بھائی کس آدمی کو پورا شہر کھود دیا اس نے, کہاں سے گزرے شہر سڑک کھودی ہوئی ہے, پورا شہر کھود دیا. اب میں شہر نہیں کھودتا تو کیا. اچھا یہ ڈیسیجن آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال کو تو جو ہے وہ 4 لوگ کھڑے ہو جائیں پتھر مارنے کے لیے کہ بھائی میرے آگے سے گھر کے آگے سے جو ہے کھدائی بند کرو, تو میں کدھر کھڑوں. لوگوں کو اعتماد تھا صرف اور صرف الطاف بھائی کی ذات پر, ان کی پارٹی پہ اور ان کے پارٹی کے کارکن پہ. جب ہی لوگوں نے آج تک 4 سالوں میں ایک بھی پتھر نہیں مارا, ایک بھی روڈ پہ پتھر نہیں مارا کہ بند کرو یہ جو ہے وہ تم نے ہماری زندگی جو ہے آپ نے تو پورے سڑکیں کھود ڈالی. ہمارے شہر میں 62 سالوں میں 40% ایسی آبادی تھی جس کے پاس سیوریج کا نظام, پانی کا نظام ہی نہیں تھا. جس کے یہاں پر پہلا ماسٹر پلان نہیں بنا ہوتا. 2 کروڑ کی آبادی آپ نے کر لی ہے, 62 سال ہو گئے ملک کو بنے ہوئے, پہلا ماسٹر پلان نہیں بنا آپ کا. آپ 18-20 ملین میں چلے گئے. آپ اس ملک کے سب سے بڑی اکانومی آپ یہاں سے کما کر دیتے ہیں, 70% ریونیو کما کر دیتے ہیں. دنیا چاند پہ جا رہی ہے آج اس دور میں. ہم 62 سالوں کی آزادی کے بعد پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں گٹر لائنیں ڈال لیتے. ہاں پانی کا مسئلہ لیاری میں بچپن سے بڑا ہو گیا یہ دیکھتے ہوئے کہ لیاری کی عورتیں گرمی کے سیزن میں, بچے اور عورتیں برتن سر پر رکھ کر روڈ بلاک کر رہی ہوتی تھی ہر گرمی کے سیزن میں. آپ میں کہتا ہوں کہ آج سے 4 سال پہلے کے سارے اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں آپ, 20 سال آنورڈز, آپ کو لیاری کی عورتیں مائیں بہنیں بیچاری جو سر پہ برتن رکھ کر گرمی میں احتجاج کرتے ہوئے, آج 4 سالوں سے تو کسی نے احتجاج نہیں کیا. کیوں؟ کیا ان کو میں نے گن پوائنٹ پہ خاموش کر رکھا ہے؟ پانی دیا ان کو 60 لاکھ گیلن پانی, 38 کلومیٹر سے لے کر 60 لاکھ گیلن پانی لیاری کی ٹیل پہ جو ہے پہنچا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کیوں کہ خدمت کو اس کو یہ نہیں کیا کہ یہ میرا حلقہ ہے, یہ میرے لوگ ہیں. آپ نے بلا امتیاز اور تہذیب اور زبان اور علاقہ اور ذات پات کے آپ نے یہ سوچا کہ یہ لوگ ہیں, ہمارے انسان ہیں, تو آپ نے ہر جگہ کام کیا. میں آپ کو سچ بولوں گا, آپ کو میں ہو سکتا ہے میری بات کسی کو صحیح نہیں لگے, میں آپ کو سچ بولوں گا, میں الطاف بھائی کو 5 کروڑ روپے دے کر ناظم نہیں بنا. صحیح. میرا کوئی ووٹ بھی نہیں, میرا باپ بھی کوئی بڑا لیڈر نہیں گزرا کہ اس کے نام پہ مجھے ووٹ مل گئے ہوں. مجھے ایم کیو ایم نے, الطاف بھائی نے اس شہر کی نظامت دے دی. I'm sorry اگر میں بار بار اگر یہ ذکر کر رہا ہوں میں اپنے لیڈر کا, تو چونکہ میری جو ہے وہ ذات کے ساتھ 25 سالوں سے وہ جڑی ہوئی ہے, اور یہ سارے جو آپ واقعات ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ان کا لنک بنتا ہے. تو میں کوئی خدا نخواستہ ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, مجھے اس طرح مت لیجئے گا. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس بات میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں, یہ کہ میں تو بڑا ایک کنزرویٹو قسم کے ذہن رکھنے والا آدمی ہوں عمر بھائی. میں بہت کنزرویٹو, اس لیے کہ میں نے جو اپنے معاشرے سے, اپنے بڑوں سے, اپنے پاکستان کے پولیٹیشین سے یہ سیکھا, یہ دیکھا کہ جس کو جس علاقے سے ووٹ ملے اس نے اسی علاقے کی خدمت کرنی ہے, کام کرنا ہے, اور جو اس کی اپوزیشن کے علاقے ہوتے ہیں اس کو میک شور کرنا ہے کہ اس کی زندگی اتنی اجیرن کر دے کہ اگلی دفعہ تک وہ جو ہے وہ جینے کے بھی قابل نہ ہو. بلکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی دکھایا گیا جس سے ووٹ لیتا وہ اس کے بھی کام نہیں کرتا, وہ بھی لوگ جو ہے وہ رو رہے ہوتے ہیں. میں تو اتنا کنزرویٹو آدمی تھا ذہنی طور پر کہ میں لیاقت آباد سے, نیو کراچی سے, لانڈی سے, کورنگی سے, اورنگی سے, عزیز آباد سے باہر نہیں نکلتا, اس لیے کہ انہی علاقے کے لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے نا, انہوں نے ہی ووٹ دیے. مجھے کیا ضرورت تھی میں بابا آئیلینڈ, بھٹ آئیلینڈ, سوالہ آباد, شمس پیر میں جا کر 300 سالوں پرانی آبادی کو جا کر میں سمندر میں پانی کی لائن بچھاؤں. مجھے کیا ضرورت تھی میں مبارک ولیج جو کہ 62 کلومیٹر دور ہے, ہاکسبے سے بھی جو ہے وہ 62 کلومیٹر اور آگے جا کر جہاں سے بلوچستان شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر 72 گوٹھوں کو میں 62 کلومیٹر کی روڈ بناؤں. مجھے کیا ضرورت ہے لیاری میں, کماڑی میں, بن قاسم میں پانی لے کر جاؤں. آپ یقین کریے میں اسی کنزرویٹو ذہن کے ساتھ جو ہے وہ میرا ذہن تھا, اور جن لوگوں نے ووٹ دیے مجھے ان کے کام کرنے تھے, اور ایسا کرتا تو اس معاشرے میں برا آدمی بھی نہیں کہلاتا, اس لیے کہ آپ کے اوپر فرض ہی ہوئی ہے کہ جس کو آپ نے ووٹ دیا. پہلی کال میرے پاس جو ہے وہ شام میں جب میں اوت وغیرہ لے کر اٹھا کر آیا ہوں تو میرے پاس پہلی کال آئی ہے لندن سے کہ الطاف بھائی بات کریں گے. میرے پاس کال آئی, میں نے فون ریسیو کیا اور مجھے جو مبارکباد دی کہ مبارک ہو تم ناظم جو ہے وہ بنا دیے گئے ہو. بات ہو گئی, بڑی میں خاموش تھا. ایک بات میری بات جو ہے وہ یاد رکھنا, وہ کیا, وہ یہ کہ آج تم جو ہے وہ ناظم منتخب کر دیے گئے ہو, اور تم کراچی کے 18 ٹاؤنوں میں سے جہاں پہ 14 ٹاؤن ناظمین ہمارے جیتے ہیں, تم 14 ٹاؤنز کے ایم کیو ایم کے ناظم نہیں ہو, تم کراچی کے ناظم ہو. آج کے بعد سے الیکشن ختم ہو گیا,
इलेक्शन, कोई ओपोजिशन, कोई ट्रेजरी नहीं। कराची के रहने वाले एक एक इंसान के काम की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, तुमसे पूछूंगा मैं। वाह, दैट वॉज द टाइम जिसने वो एक सिंगल फोन कॉल ने मेरे विजन को, मेरे जहन को वुसअत दी, खोला। वरना मैं आपको बता रहा हूं, मैं लियाकताबाद के अलावा नहीं जाता कहीं, मैं अजीजाबाद के अलावा कहीं नहीं जाता, मैं जो है वो औरंगी के अलावा नहीं जाता कहीं, मैं कोरंगी के अलावा, मैं लांडी के अलावा नहीं जाता उमर भाई। उस कॉल ने फिर मुझे जो है वो ये वुसअत दी, ये सोचने पे कि ये भाई लीडर तो मेरे जो है वो कुछ और मांग रहे हैं। आपने अपनी पार्टी का जो कॉन्सेप्ट दिया लोगों को अमली तौर पे कि भाई ये हमारे ख्यालात हैं, हम इस किस्म के लोग हैं, हम ये करना जानते हैं, वो आपने प्रैक्टिकल दिया, सब नहीं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये चीज़ मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहना चाहता हूँ लोगों से कि इसे अपना शहर समझें, ऑन करें, इसके प्रॉब्लम भी आपके हैं, इसकी सहूलतें भी आपकी हैं। हमारे इस वक्त खुशकिस्मती है कि हमारे साथ इस वक्त वो शख्सियत मौजूद है जिनकी मैं अभी बहुत सारी गुफ्तगू का हिस्सा तो हमने शुरू का यही इनका होना था, इसके बाद हम इनसे ज़रा थोड़ी सी वो छेड़छाड़ भी करेंगे। वो ये ठीक है कि वो बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए और भाई हैं, लेकिन मैं अपना स्टाइल नहीं छोड़ूंगा, आपसे मेरा वादा है, स्टाइल पे मैं आऊँगा ज़रूर, लेकिन एक स्टाइल हमारे साथ ट्रेजेडी है। मुस्तफा भाई, बगैर कमर्शियल्स के हमारा प्रोग्राम चल नहीं सकता, उसके लिए हमें मजबूरी में ब्रेक लेना पड़ता है। आप नाज़ी में आपसे शिकायत कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।